ویلکم بیک ناظرین، اب کشمیر کی بات کریں گے۔ کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج، اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومتی ٹیم وہاں پہ موجود ہے، مذاکرات کر رہی ہے۔ 90% جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سلوشن اس کا ہو جائے گا، مطالبات ان کے تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ کیا اپڈیٹ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق صاحب نے۔ بہت شکریہ سردار صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ احتجاج ہوا، پھر یہ احتجاج شدت اختیار کر گیا، پھر حکومت کے وفد کو جانا پڑا، حکومت نے یہ کوشش کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ زیدی صاحب، حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت اچھا اقدام ہے۔ بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے جو مظفر آباد میں بیٹھا ہے اور مذاکرات کر رہا ہے، اور لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ مذاکرات کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو مسائل ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، ان میں کئی مطالبات ایسے ہیں جن کا تعلق عوامی مفاد کے ساتھ ہے، اور جن کا جو پہلے بھی حکومت آزاد کشمیر ان سے اتفاق کر چکی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلد یہ مذاکراتی عمل مکمل ہو، یہ اتنی لمبی بات نہیں تھی۔ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کے لیے اتنے طویل مذاکرات، اتنا لمبا عمل، ساری دنیا میں خاص طور پر ہندوستان کا میڈیا اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس کو جلدی مکمل ہونا چاہیے تھا، جتنا جلدی ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا، اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ایک پولیٹیکل عمل ہے، سیاسی عمل ہے، آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے مفادات کے حوالے سے ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اتنا وقت کیوں لگا اور کیا ہوا، لیکن اب ہم پر امید ہیں کہ خدا کرے کہ یہ معاملہ جلد سلجھ جائے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ سر، یہ معاملہ اتنا بگڑا، آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا قصور ہے، کس کی نااہلی ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ کوئی بگڑنے کی بات، اس میں کئی فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے شروع میں جب مطالبات کیے تھے آج سے 2-2.5 سال پہلے، تو وہ 2-4 مطالبات تھے، اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے تھے۔ بجلی کی بات تھی، آٹے کی بات تھی، وہ فوری طور پر حکومت پاکستان نے مان لی تھی، اور آخری درجے کی کوشش تھی جو حکومت پاکستان نے کی تھی اور مان لی تھی۔ لیکن یہ مطالبات وقت کے ساتھ ساتھ طویل ہوتے گئے، ان کی فہرست طویل ہوتی گئی، مطالبات میں اضافہ ہوتا گیا، دن بہ دن بڑھتے گئے، اور وہ مذاکراتی عمل جو آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ تھا، ایک کمیٹی کے ساتھ تھا، وہ پھیلتا گیا، بڑھتا گیا۔ تو اس لیے اس میں کسی ایک آدمی کو قصوروار ٹھہرانے کا میں نہیں کہہ سکتا زیدی صاحب کہ کون زیادہ قصوروار ہے، لیکن اگر یہ عمل شروع میں 2-4-5 مطالبات اکٹھے ہوتے، مذاکرات ہو رہے تھے، ان میں یکسو ہوتے، یہ معاملہ کافی عرصہ پہلے مرحلے میں سیٹل ہو جانا تھا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ یہ معاملہ پہلے مان لیا گیا تھا، اس پہ کہا گیا تھا کہ کمیٹی بنے گی، لیکن پھر اس کے بعد سے حکومت کی جانب سے کوئی اس معاملے کو لفٹ نہیں کرائی گئی، نہ ہی اس پر کوئی عمل درآمد ہوا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سبب بنا اس تمام احتجاج کا، کیونکہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پھر پورے نہیں ہوئے؟ اگر کوئی بات لکھی پڑی ایگریمنٹ میں، کمیٹی ہمیں ملاقاتوں کے بعد ہم سارے پارلیمانی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہاں ان کو بریف کرتی رہی۔ کسی موقع پر مجھے حکومت آزاد کشمیر ریلیکٹڈ دکھائی نہیں دی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بات چیت میں، مطالبات میں مسلسل ہر روز نئی باتوں کا اضافہ ہو رہا ہے، کسی ایک بات پر سیٹلمنٹ پر پہنچتے ہیں تو نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بات طے تھی اور طے ہوئی ہے اس کو تو حکومت آزاد کشمیر کو ضرور نوٹیفائی کرنا چاہیے، اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے، اس کو بالکل کھلے دل سے مان لینا چاہیے۔ دیکھیے، جس بات کا تعلق عوام کے مفاد میں ہے یا عوام کے انٹرسٹ میں ہے، عام آدمی کے فائدے کی بات ہے، تو حکومت، سیاسی حکومت کو کیا برا ہے کہ وہ ان باتوں سے اختلاف کرے اور ان کو نہ مانے۔ ویسے بھی ساری جماعتوں کے سیاسی کارکن جو ہے وہ ان کے مطالبات کی حمایت کرتے رہے ہیں جو عوامی انٹرسٹ کے مطالبات تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا مرحلہ بیچ میں ہے جس سے حکومت نے ریلیکٹنس کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کو بلا تاخیر سیٹل کرنا چاہیے۔ لیکن اب تو یہ معاملہ حکومت پاکستان کی طرف سے گئی ہوئی کمیٹی کے پاس ہے اور وہ مذاکراتی عمل جاری ہے۔ میرا یقین ہے کہ وہ جلدی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ سیٹیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، مہاجرین کے جو سیٹیں ہیں یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس معاملے سے مہاجرین کو
تحریک آزادی کشمیر میں آج بھی ان کے لوگ ہندوستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایک ایک گھر کا 2 4 4 5 10 آدمی شہید ہوئے ہیں, اور ابھی تک یہ مہاجرین پاکستان میں کئی اس وقت تک اوقاف کے ساتھ اور کسٹوڈین کے ساتھ اور وقف پراپرٹی کے ساتھ ان کے مقدمات چل رہے ہیں, پوری طرح سیٹل نہیں ہو پائے. تو یہ ہندوستانی فوج کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, ان کو یہی آہان کا خدا بھلا کرے کہ انہوں نے 1970 میں یہ حق ہماری قیادت کہنے پر دیا تھا اور تسلیم کیا تھا. تو ان کو تحریک آزادی کے ساتھ حکومت پاکستان نے اپنا موقف جہاں کہیں بھی بیان کیا ہے, یہ اس کا حصہ رہے ہیں اور یہ اس میں شامل رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ حکومت پاکستان کے موقف میں کوئی کمزوری کرنے کا یا اس میں کوئی بنیادی تبدیلی لانے کی بات میرے علم میں نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سوا مہاجرین کو آزاد کشمیر کے آئین اور نظام کا جو حصہ ہے, ان کو ایسے وقت میں جب نریندر مودی 40 لاکھ آدمی کا سری نگر میں آبادی میں اضافہ کر رہا ہے اور اپنی آبادی بڑھا رہا ہے, تو ہم اپنے لوگوں کو ووٹ کے حق سے, اسمبلی کے حق سے محروم کر رہے ہیں. کل اگر کسی وقت رائے شماری ہو, استصفیٰ میں رائے ہو, تو اس وقت ہم کیا کریں گے اور کس طرح اس کمی کو پورا کریں گے کہ وہ ووٹ بڑھا رہے ہیں, اپنے پسند کا ووٹ غیر کشمیریوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ دے رہے ہیں, اور ہم جو جینون کشمیری ہیں جو ہندوستانی فوج کے ستائے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس حق سے محروم کر رہے ہیں. تو یہ بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے, اور اس کا تعلق آئینی ترمیم کے ساتھ ہے, آئین کے ساتھ ہے, قانون کے ساتھ ہے. یہ کوئی کمیٹی بیٹھ کے تو اس پر حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی, کوئی رائے دے سکتی ہے, تجویز کر سکتی ہے, کوئی اور کمیٹی بنا سکتی ہے جو آہستہ سے اس کو اسٹڈی کرے, لیگل ایکسپرٹس کی کمیٹی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اگر یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خطرہ اور خدشہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سارے مطالبات ہی مان لیے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 4 6 مہینے بعد کوئی نیا مسئلہ سامنے آ جائے اور کوئی مطالبہ آ جائے کہ ہم آزاد کشمیر کے آئین کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہم معاہدہ کراچی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کار ہیں ان کو آج طرح جائزہ لینا چاہتے ہیں, ہم پاکستانی فوج جو یہاں پہ کھڑی ہے اس کے بارے میں کوئی نیا موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں, آزاد کشمیر کی حکومت کے تو سر اگر اس طرح کے خدشات ہیں پھر ابھی بھی ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں, کیوں مان رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے مقاصد یہ ہیں کہ ایسی چیز لے آئیں گے جو کہ نہیں ماننے والی, پھر ابھی بھی کیوں بیٹھا جا رہا ہے؟ دیکھیے, میں تو اس پر اپنی رائے دے سکتا ہوں. میرا یقین ہے کہ پاکستان کے بہت تجربہ کار لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ساری زندگی اس بات کو سمجھتے ہیں. کشمیر پر ان کے موقف, ان سب حضرات کے موقف اپنے اپنے وقتوں میں آتے رہے, سامنے آتے رہے. مہاجرین کے معاملے میں ان کا موقف آتا رہا ہے. تو آج یکسر مہاجرین کی نشستوں کا ختم کیا جانا, میں تو بالکل اس بات کی سختی سے مخالفت کر رہا ہوں, اور اس بات کو پاکستان کے موقف کو کمزور کرنے کے مترادف ہے, اور اس سے ہمارا سر نقصان ہے, تحریک آزادی کا نقصان ہے. دشمن کا کوئی فائدہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, پاکستان کا یا کشمیریوں کا اس کے ساتھ کوئی بلا وابستہ نہیں ہے. مراد کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ وزیر اعظم اور وزراء کی مراد کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم ہونا چاہیے. یہ بات پھر اسٹڈی کرنے والی ہے, اور اس کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور وزراء کی مراد ایسی نہیں ہے جو کسی بھی صوبے سے زیادہ ہوں یا کسی بھی صوبے کے برابر بھی ہوں, ان سے کم ہیں. اس لیے آزاد کشمیر تمام معاملات میں پیرٹی کے اعتبار سے, اصول مساوات کے اعتبار سے پنجاب کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی اور وزراء کی جو مراد ہیں وہ بالکل پنجاب سے اور کسی بھی صوبے سے کم ہے. اس کے باوجود اگر ان کو وہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں تو اس کو کسی کمیٹی کے سپرد کیا جائے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی فورن ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے جو یہ تحریک اتنی بڑی تحریک بن گئی, اتنا بڑا احتجاج ہو گیا, یا پھر یہ کشمیری عوام کا رد عمل ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے بالعموم تو وہ اچھے لوگوں پر مشتمل ہے, محب وطن لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, ان میں پرو پاکستان ایلیمنٹ بھی ہے, پرو کشمیر ایلیمنٹ بھی ہے. لیکن ان کے کچھ لوگوں کے انٹرویوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں. سردار رشید صاحب ہیں راولہ کوٹ سے, غازی صاحب ہیں برطانیہ سے, جو 30-40 سال کی رفاقت ہے ان کی خود مختار کشمیر کے ساتھ اور لبریشن فرنٹ کے ساتھ اور باقی. تو ان کے انٹرویوز ہیں کھلے عام. انہوں نے کہا کہ ہماری صفوں میں دشمن نے اپنے لوگ بھیج دیے ہیں اور ہمارے وہ کارکن اور وہ لوگ
جو ہم یہ 30-40 سال سے جو محنت کرتے رہے وہ نہیں دکھائی دیتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, سوشل میڈیا پر انٹرویوز کچھ نوجوانوں کے لوگوں کے چل رہے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے اگر ہندوستان سے بھی کسی کی امداد ملتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بات مطالبات کی کر رہے ہیں, مسائل کی کر رہے ہیں, لیکن گالی پاکستان کو دے رہے ہیں, گالی وہ فوج کو دے رہے ہیں. یہ جو آزاد کشمیر میں فورسز گئی تھی ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے یہ ہمیشہ جاتی رہی ہیں. آزاد کشمیر کے ہر الیکشن میں فوج جاتی رہی ہے, پی سی جاتی رہی ہے, ایف سی جاتی رہی ہے, پولیس جاتی رہی ہے. اسلام آباد میں آزاد کشمیر کی پولیس پنڈی اسلام آباد میں آتی رہی ہے. یہ جو آزاد کشمیر میں قتل و غارت گری ہوئی ہے اس کی ذمہ داری زیدی صاحب کون اپنے ذمہ لے گا؟ کس کے کھاتے میں ہے یہ؟ اور یہ جو لوگ اسپتالوں میں اسلام آباد اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ پولیس کے اسلام آباد پولیس کے لوگ, اور ان کے جو فوٹیج سامنے آ رہی ہے جو ظلم و زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی عنصر کوئی ایلیمنٹ تو ایسا بیچ میں ضرور ہے جو اس ساری بات کو صوبتاج بھی کرنا چاہتا ہے. میں نہیں کہتا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں یا عہدیدار ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ یقیناً کچھ لوگ ایسے اس سارے قافلے میں شامل ہو گئے جن کی گفتگو, تحریریں, تقریریں ساری کی ساری جو ہے ان کا تعلق مطالبات سے نہیں ہے, مسائل سے نہیں ہے, عوامی مفاد سے نہیں ہے, وہ بالکل کوئی اور بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم آزاد سردار عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.